اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی سیلف رضوان. 2020 کے اندر جب کووڈ شروع ہوا اور لاک ڈاؤن کی باتیں شروع ہوئیں اور پھر الٹیمیٹلی مارچ 2020 کے اندر جو ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن آیا تو اس سے بہت سارے بزنسز امپیکٹ ہوئے انفیکٹ. اور یہ ایک عالمی نوعیت کا بہت ہی کوئی منفرد سا کیٹاسٹروف تھا, پینڈیمک تھا. تو اس کے لیے, اس کو نمٹنے کے لیے نہ کنٹریز تیار تھے اس وقت, نہ اس وقت کمپنیز جو ہیں وہ فورسی کر رہی تھی کہ کیا چیلنجز آ سکتے ہیں. اینڈ سڈنلی پھر یہ لاک ڈاؤن کی طرف گئے. اسی حوالے سے ایک اسٹوڈنٹ جن کا فیملی بزنس تھا ٹیکسٹائلز کا, وہ بھی اس مشکلات سے دوچار ہوئے اور الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ ان کو اپنا, جب لاک ڈاؤن لگا تو بزنس کلوجر کی طرف لے کے جانا پڑا اور ریسٹرکشنز ٹائٹ ہوتی گئیں. اب ان کے پاس دو چوائسیز تھیں اس وقت, چونکہ وہ ٹیکسٹائل ریلیٹڈ تھے تو اس وقت غالباً وہ ایسینشلز میں کوالیفائی نہیں کرتا تھا. لیکن انہوں نے اس تھریٹ کو بھی, اس چیلنج کو بھی اپرچونٹی میں کنورٹ کیا اور پھر انہوں نے جا کے ہیلتھ سیکٹر کے ساتھ اپنی میٹنگ اسٹیبلش کی اور ان سے ان کی ریکوائرمنٹ سمجھنے کی کوشش کی. اس وقت ملک کے اندر ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی گاؤنز کی, اوور آل گاؤنز کی, جو ہاسپٹلس کے اندر اسپیشلی آئی سی یو وارڈز میں, کووڈ وارڈز کے اندر جو ہے وہ نیڈڈ تھا. اور الٹیمیٹلی انہوں نے اس ریکوائرمنٹ کو سمجھا, اس کی ٹیکنیکلٹیز کو سمجھا اور ٹو دے سرپرائز کہ جو وہ مینوفیکچرنگ کر رہے تھے اور جو را مٹیریلز یوز کرتے تھے وہ کافی حد تک قریب تھے اس چیز کے جو اس انڈسٹری کے لیے ریکوائرڈ تھا. انہوں نے وہاں سے کچھ سیمپلز کلیکٹ کیے, اپنی جا کے ٹرائلز کیے اور پھر کچھ سیمپلز بنا کے لائے انڈسٹری میں, ہیلتھ سیکٹر کے اندر اس کو انٹروڈیوس کیا. اور اس وقت میں بھی ایک ہیلتھ سیکٹر کے آرگنائزیشن کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو ہم نے وہ دیکھا اور ہم نے اس کو اپنی ڈفرینٹ جو انفیکشن کنٹرول کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا اسپیشلسٹ ہیں ان کو بھیجا. اور اس وقت کی صورتحال کے مطابق کہ جب امپورٹس بالکل بین تھی, چائنا بند تھا, آپ کے پاس سپلائی شارٹیج تھی اور بہت ایکسپینسو قسم کے امپورٹڈ لمیٹڈ کوانٹیٹیز کے اندر یہ پی پی ایز اویلیبل تھے, اس صورت میں ہمیں ایک بہت مناسب قیمت کے اوپر ایک بہترین کوالٹی میں ایک ان ہاؤس سلوشن جو ہے وہ مل گیا. اس سے دو فائدے ہوئے. ایک یہ کہ ہماری بھی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی, ہمارے جو کاسٹ ہے وہ بچ گئی, ہمیں لوکلی ایک چیز اویلیبل ہو گئی. ان کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ اپنے پلانٹ, اپنی لیبر کو ریٹین کر پائے اور ان کو وہ لائسنسنگ مل گئی, ایک این او سی مل گیا کہ وہ ایسینشل سروسز میں آ گئے کیونکہ وہ ہیلتھ سیکٹر کے لیے کام کر رہے تھے. تو ایسے سیکٹرز کو این ڈی ایم اے کی طرف سے, پی ڈی ایم اے کی طرف سے, این سی او سی کی طرف سے ایگزیمپشنز تھیں. تو نہ کہ صرف یہ کہ ہمارے آرڈر کی وجہ سے ان کو اور ہیلتھ سیکٹر سے بھی ملا, انہوں نے وہ پوری ایک پروڈکٹ لائن ہمیشہ کے لیے شروع کر دی اور وہ ان کی ایک بہت ہی پروفیٹیبل بزنس لائن بن گئی. اور آج وہ اس بزنس کے ساتھ ساتھ جو اپنا ایگزسٹنگ بزنس والیومز ہیں, ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہیں, ان پروڈکٹس کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور اس کی کوالٹی کو اور اس کے اندر جو امپرومنٹس انہوں نے کی اور جو تھوڑا بہت اس وقت ڈیفیشنسی تھی اس کو بھی پورا کیا آر این ڈی کر کے. تو سم ٹائمز چیلنجز آتے ہیں, چیلنجز آر دیر بٹ دے ناٹ دیر ٹو رن اس اوور. یہ ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں, ہم کس طریقے سے اس کو پازیٹیو لیتے ہیں اور پھر اس کے اگینسٹ ہمارا جو ہے وہ لائن آف ایکشن کیا ہوتا ہے. کیا ہم اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر پا رہے ہیں, کیا ہم اس پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس چیلنج کو لے رہے ہیں, یا ہم صرف ایک ایزی چوائس جس کو ہم گیو اپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک چیلنج ہے, ہم کہا ٹھیک ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے, لیٹس کلوز دا بزنس, جو بہت سارے لوگوں نے کیا. تو یہی فرق تھا کووڈ میں ان کمپنیز میں کمپیئر ٹو دوز کے جنہوں نے سروائیو بھی کیا بلکہ تھرائیو بھی کیا. اور گلوبلی بھی دیکھیں تو جو بہت سارے بزنس مین تھے وہ ان کی ویلتھ ڈبل ٹرپل بھی ہوئی. تو ہر کلیمٹی میں, ہر کیوس میں ایک اپرچونٹی ہے. اٹس اس ہو ڈیسائیڈ کہ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ کس طرف چینلائز کرنا ہے اور پھر اس اپرچونٹی کو کریٹ کیسے کرنا ہے اور ڈھونڈنا کیسے ہے اس کرائسس کے بیچ میں. سو دس از آئی تھنک دی لیسن فار آل آف اس. اور کہ ہم کسی بھی چیلنج کو, کسی بھی سچویشن کو, جیسا کہ آج کل کی سچویشن ہے, آئی ایم شیور دیر وڈ بی 100 اپرچونیٹیز آؤٹ دیر کہ جس کو اگر جو ہے وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپروچ کیا جائے
تو وی کین ٹرن دا ٹیبلس. تھینک یو.